دوستان عزیز، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ بڑی تلخیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ دھر دھر پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھایا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضرین مجلس، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ آپ بڑے نصیبوں والے ہو یار، حضور کی راہوں میں بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ بحیرہ راہب روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، اور عجیب اضطراب تھا اس کی طبیعت میں، اور کچھ یوں کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما ویکھاں تیریاں۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ طبہ اول وہ علماء کی جماعت کو لے کر کے دنیا کی سیر کے لیے نکلا۔ یثرب آیا تو علماء نے وہاں سے جانے سے انکار کیا، بتایا کہ یہ جا حضور کی ہجرت کی جا ہے اور ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنائے اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا۔ یقیناً دوستو، جو حضور کے نام کا گھر بنا ہوگا وہ بڑے ہی چاؤ سے بنا ہوگا۔ حضور کے نام کا بھی گھر بنا اور وہ گھر حضرت شامون کو دیا۔ علماء میں زیادہ پڑھے لکھے وہ تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا جس کی تحریر بڑی میٹھی ہے، کہتے ہیں میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے یمن لے گئی اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ یمن چلا گیا اور روزانہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، ہر وقت آنکھیں مضطرب رہتی، کان ترستے کہ کہیں سے کوئی جھونکا ہی آ کے مجھے پیغام دے دے کہ جس کی راہوں میں کھڑے ہو وہ آگے ہیں اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ وہ تڑپتا رہا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ صاحب حضور کا انتظار کرتے کرتے نقطہ انجام کو پہنچے اور وہ خط آگے نسلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ پھر میرے محبوب 1000 سال بعد دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اور وہ خط جو حضور کے نام لکھا تھا، مدینہ میں جس شخصیت تک وہ خط پہنچا وہ بڑی معتبر شخصیت ہے اور انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف نصیب ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رومی لکھتے ہیں کہ جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں
مہمان شدست و مارا، جبریل پا ملائک دربار شدست و مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا۔ حضور مدینہ تشریف لائے، والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مکہ المکرمہ کی اندر گونج اٹھتی ہیں۔ باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبا نے لکھا تھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ حضرت ابو لیلہ تھے۔ ابو لیلہ جب حضور کے سامنے آئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نام، جی میں ہی ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر وہ کہانی چھیڑی میرے محبوب نے کہ 1000 سال پہلے اس شاخ کی یہاں بستی بنی تھی اور ایک دیوانہ میرے نام خط لکھ گیا تھا اور وہ خط کہا ابو لیلہ مجھے دے دو۔ کتنے لوگ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کا جو سردار تھا اس کو اللہ نے بیٹا دیا، نام سلمان رکھا۔ مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، مجوسی تھا، اور جب سمجھا کہ یہ اپنے مذہب پہ پختہ ہو گیا ہے پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سلمان کہتے سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا، مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا۔ اس نے کہا سلمان اس وقت تک تم کہاں تھے؟ تو فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ فرماتے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے فیصلہ کر لیا کہ اس وطن کی بہاریں ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے ان سے تعلق توڑنا ہے۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم کی خدمت میں بیٹھا رہا، جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی۔ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ یہ پیاسا اس عالم کے پاس گیا، ساری زندگی خدمت کی، جب سانسیں ٹوٹنے لگی تو اس نے کسی اور عالم کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ مرنے لگا تو سلمان سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن۔ تو اس نے کہا باخدا سلمان اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، آنکھیں اداس سی ہونے لگی کہ منظر جیسے ایسے لگا کہ آگے دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ جب ڈوبتی نیا دیکھی تو اس عالم نے کہا کہ سلمان خبر سناؤں گا تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا بھی بتاؤ نا، کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین پا لوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا 3 نشانیاں ان کی، نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہے۔ سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، سرے راہ مجھے بنی قلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ آ کے انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے، غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے۔ فرماتے بڑے دھکے کھائے، پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے۔ اب حضور کا شہر نصیب ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہی وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ روزانہ وہ راہیں تکتا جن راہوں سے محبوب نے آنا تھا، اور کبھی کبھی تو جی چاہتا تھا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ،
کہاں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے تو نہیں زندگی بھائی گزارتے. جھگڑا ہوا ایک انسان تلخیاں سہتا رہا، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت پہ لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کے اس نے کچھ کہا اور بڑے غصے میں تھا. کہتا ہے کہ خدا ستیہ ناش کرے اوس و خزرج کا. ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں جب یہ بات کی تو میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھے، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا. غصے میں تو وہ پہلے ہی ہے، لیکن محبت کھینچ کے ان کے پاس لے گئی. کہا ابھی ابھی جس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کر رہے تھے ذرا دوبارہ سناؤ نا. جب یہ بات کی تو مالک نے منہ پہ مکہ مارا. خیر رات کی تاریکی چھائی. فرماتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے. کہتے میں نے حضور سے عرض کیا کہ یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یثرب آئے ہو. تو سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں کو دے دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے. تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہو گئی. کہتے کہ حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے. کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور مجھے موقع ملا، میرا دل کہتا تھا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کر دوں گا. کہتے جب میں پیچھے ہوا نا تو حضور نے مڑ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں. سلمان پہ حضور کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ حضور اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیتے. چادر اٹھی، مہر نبوت کو دیکھا، آگے بڑھے، بدن سے لپٹے اور چومنا شروع کر دیا اور آنکھوں میں آنسو اتر آئے. حضور فرماتے سلمان سامنے آ کے بیٹھو نا. جب سامنے بیٹھے تو فرمایا سناؤ کہاں سے چلے ہو. پھر غم کی کہانی یوں کہتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا.